بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عصر کے بعد یہ جلالی تسبیح صرف 3 بار پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ایسی غیبی مدد کرے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے، کیونکہ یہ اتنی طاقتور تسبیح ہے، اتنی مبارک تسبیح ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس قدر یہ محبوب اور لاڈلی تسبیح ہے، جو بھی پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس کو ایسی ایسی برکتیں ملتی ہیں، ایسی ایسی رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ظہور ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والا شخص اس کے مقدر پر رشک کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر میدان میں آپ کو کامیابی ملے اور آپ اپنی زندگی کی ہر وہ قیمتی چیز حاصل کر لیں جس کا آپ کو ارادہ کرتے ہیں، جس کا آپ تصور کرتے ہیں، جس کی آپ کو طلب ہے کہ آپ کی ساری چھوٹی بڑی حاجتیں پوری ہو جائیں، تو پھر آپ نے اگر مالدار بننا ہے نا، تو یہ عمل یا یہ تسبیح پڑھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جس نے بھی اس سے پہلے پڑھی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہی ہوا ہے، لیکن پڑھنا اس کو عصر کی نماز کے بعد ہے، اس لیے کہ یہ ایک شرط ہے کہ اس کو عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے۔ جب نماز عصر ادا ہو جائے تو مغرب سے پہلے یہ تسبیح آپ کا پڑھنا کام ہے، اور یہ 2 دن آپ نے لگاتار پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد یعنی کہ آج شروع کی ہے تو آج بھی پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، ناغہ نہیں کریں گے، آگے پیچھے نہیں کریں گے، مطلب ایسا نہیں کہ آج پڑھی کل چھوڑ دی تو یا پرسوں پڑھی نہیں، وہ 2 دن آپ نے لگاتار اس کو پڑھنا ہے، اور پھر رزق میں کمی نہیں آئے گی، حاجتیں تمہاری تمام کی تمام پوری ہوں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیسرا دن نہیں آئے گا، 2 دن ابھی یہ مکمل تسبیح پڑھیں گے کہ تیسرا دن مکمل نہیں گزرے گا، آپ دنیا کی ہر حاجت سے مالا مال ہو جائیں گے، اور جو قیمتی چیز آپ چاہتے ہیں نا وہ آپ کا مقدر ہوگی۔ جس آرزو کے لیے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں نزول شروع ہو جائے گا، اور ایسی دولت برسے گی کہ کہتے ہیں کہ جیسے آسمان سے موسلادھار بارش برستی ہے نا، اس قدر یہ تسبیح پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کا کرم برستا ہے، ایسے ایسے کرشمات دیکھنے کو ملتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے، اس لیے یہ حیران کر دینے والی تسبیح ہے۔ سب سے پہلے سمجھیے گا ذرا، آپ نے اپنے مقصد اپنی حاجت کے لیے نیت کرنی ہے، اس کا طریقہ سمجھ لیجئے گا۔ صرف 3 تسبیح پڑھنی ہے آپ نے، اور یہ پڑھتے ہوئے کچھ زیادہ ٹائم، زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، بالکل مختصر وقت میں آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے، اور اس تسبیح کو پڑھنے سے وہ آپ جیسے جیسے آپ کو پڑھتے جائیں گے ویسے یعنی کہ یہ تسبیح آپ کا مقدر بدلتی جائے گی۔ یہ تسبیح ہر تقدیر کو بدل دیتی ہے، یہ تسبیح ہر حاجت اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے پورا کر دیتی ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا ہر طرح سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں ہوتا ہے وہ جو بھی تسبیح یہ پڑھتا ہے۔ اب اس تسبیح کو پڑھنا کیسے ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ آپ سب سے پہلے دیکھیں، انسانوں اور فرشتوں کے لیے منتخب یہ اسم مبارک ہے۔ پہلا جو اسم مبارک ہے آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی پڑھتے ہیں۔ اس کلمے کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نے انسانوں اور فرشتوں کے لیے بطور خاص منتخب کیا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس اسم مبارک اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ بھی پڑھتے تھے اور انسان بھی پڑھتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک بھی دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ بھی اور اللہ تعالیٰ کے بندے بھی پڑھتے ہیں، اور یہ پڑھنے سے گناہ معاف بھی ہوتے ہیں، آخرت میں جنت میں اعلیٰ مقام بھی ملتا ہے۔ جنت میں عام مقام نہیں، جنت میں اعلیٰ مقام ترین نصیب ہوتا ہے، اور یہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ایک دن میں یہ کلمات کہے گا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس کے پڑھنے سے حمد و ثنا، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پڑھنا پسند ہے۔ یہ جو کلمات ہیں آپ کو میں بتا رہی ہوں، یہ کلمات ہیں: درود پاک آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ، یہ درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی دوسرا درود پڑھیں، افضل تو یہی ہے کہ درود ابراہیم پڑھا جائے، ورنہ کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیم چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے درود پاک آپ کو یاد ہے، یہ عمل خواتین مرد حضرات سب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں کہ یہ کرے گا وہ نہیں کرے گا، اس ہر کوئی کر سکتا ہے جو جس کے ارادے سے پڑھے گا، اس لیے اپنے لیے کامیابی کے لیے پڑھے گا تو وہ خود کامیاب ہوگا۔ کچھ والدین اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے پڑھیں گے تو ان کی اولادیں کامیاب ہو جائیں گی، مطلب کوئی شخص یہاں یہ موجود نہیں کہ آپ اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی
پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اس کو بھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ مطلب یہ کہ والدین کریں تو ان کی اولاد کا مقدر بھی سنور جاتا ہے، ان کا اپنا مقدر بھی سنور جاتا ہے۔ جو شخص یا جس گھر میں یہ عمل کر لیا جائے تو بہتر ہے تو یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں یہ تسبیح پڑھیں، ورنہ مسجد، گاڑی، جہاں جس جگہ آپ جس وقت موجود ہیں، آپ نے صرف 2 دن کا انتخاب کرنا ہے، وہ صرف عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ چاہے سارے کام چھوڑ کر بھی وہ 2 دن یہ تسبیح کرنی پڑے تو آپ ضرور کیجئے۔ درود پاک پڑھنا نیت کی آپ نے، اور اب آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت مبارک ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ انہی الفاظ سے کیا ہے، اور یہ الفاظ اتنے اللہ تعالیٰ کی مبارک ہیں کہ اس کے کہنے سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے کہنے سے آخرت میں جنت ملتی ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلام بہت زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بھی بنا لیتے ہیں، اور نیکیوں میں اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ اپنی زبان پر جاری کرنا زبان کو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ رکھتا ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ جب کوئی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو وہ بندے کی اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اب جو آپ کی دعا ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، لیکن اس کو پڑھنا کتنی بار ہے، اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ملا کر پڑھی جائے گی۔ یہ مکمل تسبیح تب ہوگی جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ اکثر لوگ سبحان اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے اکثر وہ لوگ ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیا کہنا ہے کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، لوگ 3، 4 یا 5 منزلہ مکان کا نہیں بناتے۔ اللہ پاک آسان ذکر کرنے پر اپنے بندوں کو اپنی عطا سے بے حساب زمینوں کا مالک بنا دیتے ہیں۔ جیسے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، جس نے اس طرح پڑھا، ایک بڑا ہی آسان ذکر قرآن مجید کا یہ لفظ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کا کیا کہنا، بظاہر چھوٹا سا ہے مگر عظمت اس کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ دیکھیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کیا ملنے والا ہے، آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ بعض اعمال چھوٹے ہوتے ہیں، دیکھنے میں مختصر ہوتے ہیں، لیکن اس کی طاقت اور تاثیر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جب وہ زبان پر جاری ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ادھر سے فرماتے ہیں میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیتے ہیں، جنت کا اس کو مالک بنا دیتے ہیں، جنت کا کچھ حصہ اس بندے کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ یا جس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت کا کچھ حصہ عطا کر دیں، دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں، ان کو صحیح پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ وہ جو صحیح طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، جس کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، جس کے ذریعے رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اور ظہور ہوتا ہے، تو اس کے مطابق جب آپ اس کو پڑھیں گے، اب یہ پہلا ہے کہ اسی طرح وہ اور بھی چند چیزیں پڑھنی ہیں، یہ ایک مکمل تسبیح بن جائے گی، یہ ایک مکمل وظیفہ اور عمل ہوگا۔ جیسا جیسا آپ اس کو کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہی آپ اس کی برکتیں آپ کو ملتی جائیں گی۔ حالانکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ یہ پڑھنے سے زمین و آسمان کا خلا بھر جاتا ہے، یعنی کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے یہ سب کا سب بھر جاتا ہے، اور دوسری دفعہ پڑھنے سے 7 آسمان 7 زمینوں کے اوپر نیچے جتنی جگہ ہیں، جتنا خلا ہے، سارا کا سارا بھر جاتا ہے۔ پھر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، سب کچھ تمہیں مل جاتا ہے۔ اس لیے اب یہ 3 بار پڑھنا، لیکن آپ نے 3 بار نہیں، اس کی 3 تسبیحات پڑھنی ہے کہ 3 تسبیح سے مراد 300 بار پڑھنا ہے۔ یہ پہلی چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس طرح اور بھی چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، صرف ایک یہ تسبیح نہیں۔ آپ جب دیکھتے جائیں کہ پھر آپ اس کو سمجھتے بھی جائیں گے کس قدر اللہ تعالیٰ مقام اور عزت عطا فرمائیں گے۔ پھر ایک آیت مبارکہ، ایک سورہ مبارکہ جو بہت جلالی ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گی، اور یہ 4 چیزوں پر مشتمل عمل ہوگا، اور سمتیں بھی 4 ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر طرف سے آپ کے لیے مدد آئے گی، ہر طرف سے آنے والی پریشانی کے لیے یہ رکاوٹ بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے تمہیں مدد فرمائیں گے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کے پڑھنے سے قیامت کے روز بھی یہ کلمات اس بندے کے حق میں گواہی دیں گے۔
ابن حبان کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 عادتیں ایسی ہیں جو مسلمان بھی اس کی پابندی کرے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، اور وہ 2 عادتیں آسان ہیں، ان پر عمل کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں۔ اس کو پڑھے گا یہ کتنے کلمات مبارکہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلمات کو پڑھنے کا حکم دیا، لیکن اس حدیث مبارکہ میں 10 بار پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن آج جو عمل خاص ہے، اس میں نے آپ کو جو کلمات بتائے ہیں، ان کی تعداد جو بتا رہی ہوں اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کریں گے، کیونکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں درخت بھی لگا دیتا ہے، اتنا بڑا درخت کہ عربی نسل کا گھوڑا اگر 70 سال تک دوڑتا رہے تب بھی یہ سایہ ختم نہ ہوگا۔ تو یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، لیکن وہ بندہ جو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، اس کے سارے انعامات اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح مانگنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو ان تمام چیزوں سے نواز دیا جائے، جس چیز کی آپ آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں۔ اب میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ میرا عمل سمجھ آ رہا ہوگا، کیونکہ اتنے آسان الفاظ میں بتا رہی ہوں، اتنے آسان طریقے سے سمجھا رہی ہوں۔ اب یہ پہلی چیز میں نے بتائی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اس نے ہمیں زبان دی ہے، بولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، اور مختلف قسم کی ہمیں طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس طرح اب ہم نے ان کی بارگاہ میں ان کی تمام چیزوں کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اب اس بندے پر خوش ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں تو مانگ اب جو مانگنا چاہتا ہے، تمہیں تمہارا رب ہو کر عطا کرتا ہوں۔ اب یہ کلمات اتنے باری ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، اور جو بندہ ان کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر اس کو رزق عطا کرتا ہے، سب سے بڑھ کر اس کی مشکلیں حل فرماتا ہے، سب سے بڑھ کر اس بندے کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اسی لیے اس کے اندر شکر گزاری کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہ کہنے سے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جو شخص یہ الفاظ کہتا ہے، یعنی کہ فرمایا میں کہ ڈھالیں، یعنی دشمن کے وار سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والا ہتھیار اٹھا لو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا دشمن نے حملہ کر دیا؟ فرمایا نہیں، دشمن نے حملہ نہیں کیا، جہنم کے مقابلے میں ہمیں ڈھالیں اٹھا لو اور یہ کلمات پڑھو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے تمہاری حفاظت کریں گے، یا دنیا میں بھی حفاظت ہے اور آخرت میں بھی حفاظت ہے، دنیا میں بھی رحمت خداوندی ہے اور آخرت میں بھی رحمت خداوندی ملے گی۔ حضرت ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں کہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھنا، یہ کہنا میزان کو بھاری کر دیتا ہے، یعنی تمہارا جو پلڑا ہوگا قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، یہ کلمات پڑھنا تو بھر جائے گا، اور فرمایا کہ اس کے پڑھنے سے اتنا ثواب ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا تو میزان عمل کو بھر دیا جائے گا، اور اس کے پڑھنے سے تمہاری زبان کو ذکر الہی کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا۔ یہ بندہ ذکر الہی کرنے والا ہے، یہ اتنا مبارک ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک ابھی 7 سال تھی، آپ سری سکتی کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک روز سری سکتی تشریف فرما تھے، لوگ بھی حاضر تھے، شکر کے متعلق بات چل رہی تھی، تو حضرت سری سکتی نے کہا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، بیٹا تم بتاؤ شکر کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمت، یعنی نعمت کے بدلے میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کرنا، یہ شکر ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل شکر تو یہی ہے کہ آدمی کو نعمت ملے تو گناہوں میں مصروف ہونے کی بجائے اللہ پاک کا فرما بردار بنے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، اور ان کی رحمت میں مشغول ہو جائیں، ان کی آرزو میں، اس کا ذکر کرنے میں۔ اب ہم نے اس کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ اب ہم نے کہنا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ شکر تم اللہ
تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی عطا کروں گا، اگر ناشکری کرو گے تمہارا نصیب غرق ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، دیکھیں آپ پانی پئیں، اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، روز رزق کھائیں، کھانا کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی بھی کام کریں اللہ کا شکر ادا کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسے رحمتیں برستی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے آپ نے ادا کرنا ہے؟ آپ نے صرف یہ الفاظ کہنے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اس کو پڑھنا ہے مکمل، اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اس کی تعداد ہے جس کے برابر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے پھر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیسے رحمتیں برستے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس بندے پر اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کے تصور میں بھی نہیں۔ یہ ایک دعا بھی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک مکمل ضابطہ ہے، ایک مکمل قاعدہ ہے۔ یقین جانے اس کی برکتیں اس قدر ہیں کہ بندہ خود جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقین جانے اس بندے پر اتنا راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کیا گیا ہے۔ یہ الفاظ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کا آغاز اس سے ہو رہا ہے، اور ان الفاظ سے قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس چیز کا ذکر فرمایا ہے، سب سے زیادہ افضل ترین یہی ہے، اور یہ کلمات اتنے مبارک ہیں جب بندہ پڑھتا ہے، اور یہی کلمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی کو بھی ارشاد فرمائے تھے، فرمایا یہ پڑھا کرو۔ پھر انہی الفاظ کو پڑھنے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ان الفاظ کو پڑھا کرو۔ تو دوستو یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس تسبیح کو بھی پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا کہ، اور اسی طرح یہ سارے کے سارے اس کے ذریعے تمہارا رزق بڑھ جائے گا، اور اگر شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی۔ اب اس کی آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہیں، یعنی 3 تسبیحوں سے مراد 300 مرتبہ۔ اب یہ 2 چیزیں ہو چکی ہیں، 2 کام ابھی آپ کے باقی رہتے ہیں۔ جو آخری چیز بتانے جا رہی ہوں نہ یقین جانے وہ آپ نے سننی ہے تو آپ باغ باغ ہو جائیں گے، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور آپ کا ذہن خود بخود اس جانب مائل ہو جائے گا کہ واقعہ ہم نے جو عمل سنا ہے، جو پڑھا ہے، واقعہ اس کی تاثیر بھی اسی طرح ہے جیسے بتائی گئی ہے۔ تو بندہ جب کوئی پڑھتا ہے تو پھر اس کو اس معاملات کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہر قسم کی حمد کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ بلند صفات کے مالک ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے ساتھ اس کی ثنائے جمیلہ بیان کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس سے زیادہ بہتر انداز اور کلمہ نہیں ہے، اس سے زیادہ افضل اور کوئی ذکر نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور افضل دعا استغفار، تو بہترین ذکر یہ الحمدللہ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے ایک حدیث قدسی ہے، جب میرا بندہ نماز کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی میرا شکر ادا کیا، فرشتوں کے درمیان بندے کا ذکر کر دیں۔ اس سے بڑھ کر بندے کے لیے اور عظمت فضیلت والی بات کون سی ہے؟ تو آپ نے صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں جتنے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اور ان کی جو تسبیحات میں نے بتائی ہیں اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ اب جو آگے والی تسبیح بتانے جا رہی ہوں، یہ ایک ایسا شخص کہ جس نے ساری زندگی کچھ کام نہیں کیا تھا، صرف ایک مرتبہ لوگوں نے نعرہ تکبیر کہا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو بخش دیا تھا۔ تو کتنا وہ خوش نصیب شخص ہوگا، جو وہ مقدار والا قسمت والا ہوگا، مقدر والا ہوگا، جو اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی برکت اس کو بخش دیں گے، اور کتنا قسمت والا ہوگا وہ شخص۔ یہ سمجھ میں نہ آئے تو میں سمجھاتی ہوں، اس کی اپنی بد نصیبی، اس کی اپنی محرومی ہے، کیونکہ یہ کلمات وہ ہیں اس کے بلندی پر جانے کے لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور اس کے بارے میں جس نے اس کو، اب جیسے میں نے کہا عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے سارے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں صدقہ ہے، تمہاری طرف سے، گویا تم نے آج کتنے صدقے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کر لیے، ہر ایک لفظ کو ایک بار پڑھنا ہے، یہ صدقہ ہے تمہاری طرف سے۔ تو آج کتنے صدقے آپ نے کیے ہیں؟
حضرت ام بانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جسے میں آسانی سے کر سکوں، کیونکہ میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں، میرا بدن بھاری ہو گیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے میں عبادت کی مشقت اٹھانے سے قاصر ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں 100 گھوڑے اور جو زین سمیت وقف کرنے سے بہتر ہے، 100 جانور قربان کرنے سے بہتر ہے، 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے کہ جب تم یہ ذکر پڑھو گی۔ اب آپ نے پڑھنا ہے کیا ہے، اللہ اکبر، تو یہ کیا ہوگا 100 غلام آزاد کرنے سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کو بھی آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہے، تو اس طرح یہ آپ کی 3 تسبیح ہوئیں۔ اب اس کے بعد آپ نے صرف 21 بار قرآن مجید کی اس عظیم آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ بڑی عظیم سورت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہاں جیسے ہم نے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھا، 3 تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد اب یہ عمل قرآن مجید کی اس عظیم آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، جس کے ذریعے بندے کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اب اپنی حاجت اور مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے اب اپنے تصور میں وہ تمام چیزیں جو آپ دعا قبول کروانا چاہتے ہیں، جو حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی آپ نے ان کلمات کو پڑھتے ہوئے اپنا مقصد، اپنی حاجت ذہن میں رکھنی ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کلمات ہیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس لیے ویڈیو کو لائک بھی ضروری اس کے لیے کرنا، اور آگے دوست احباب تک شیئر بھی کریں، اور ان کلمات کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقصد اور آرزو کی نیت کرنی ہے۔ یاد رہے کہ یہ تمام قرآنی کلمات حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، ہماری اخلاقی روحانی زندگی کو سنوارنے والے ہیں، بہترین اثاثہ ہیں، اور جب کوئی بندہ خالص نیت اور سچے دل کے ساتھ ذکر الہی کو اپنی زندگی کا معمول بناتا ہے نا، تو اللہ رب العزت اس کی خاص رحمت اور نصرت اس کے لیے شامل حال ہو جاتی ہے، جس سے تمام دنیاوی اور آخری معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خیر کو آگے پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ یہ ایمان فروز اور قیمتی معلومات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں بہت محنت لگتی ہے، لہٰذا ہماری محنت کو سراہتے ہوئے اور اس نیکی کو آگے بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا، تاکہ کسی اور کی پریشانی بھی اس عمل سے دور ہو جائے۔ اور اگر آپ اسی طرح کی ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں، اور تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور سب سے اہم بات، کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک سا نام تحریر ضرور فرما دیں۔ یہ نیکی کا ایک چھوٹا سا قدم آپ کے لیے آخرت کی بہتری کا ذریعہ بن سکتا ہے، تاکہ آپ کی